لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کا مربی اور پالنہار ہے. درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جن کے ہم امتی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل اور مضبوط فرشتے متعین کیے گئے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، اور اللہ جو حکم دیتا ہے وہ فرشتے بجا لاتے ہیں. قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین مومن کی ایک ذمہ داری بتاتا ہے. ایمان والوں کی اللہ خطاب کرتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، وہ لوگوں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اسلام لائے، جو اسلام میں داخل ہوئے، جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم خود کو اور اپنے پورے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری دے رہا ہے اللہ تعالیٰ گھر کے اس فرد کو جو گھر کا سربراہ ہے، چاہے باپ گھر کا سربراہ ہو یا بڑا بیٹا گھر کا سربراہ ہو یا گھر کا کوئی مرد تمام عورتوں اور بچوں کا ذمہ دار ہو. اللہ اس ذمہ دار سے کہتا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اور تم اپنے ماتحتوں کو، اپنے ان لوگوں کو جن کی تم نگرانی کرتے ہو، ان تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اگر ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچاؤ گے تو یہ لوگ جہنم رسید کیے جائیں گے اور ان سے جہنم سلگایا جائے گا. اور اس جہنم پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اللہ کی طرف سے سخت دل مضبوط فرشتے متعین کیے گئے ہیں. ان جہنمیوں کے لیے جب اللہ حکم دیتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم دیا جاتا ہے جہنم پر یا اہل جہنم پر متعین فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں انجام دیتے ہیں. فرشتوں کو حکم دیا جائے جہنمیوں کو شدید عذاب دو، وہ عذاب دیتے ہیں، رحم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی اس آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین ذمہ دار کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے منع کرو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اپنے گھر والوں کو ان باتوں کا حکم کرو جن باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے. جب تم ایسا کرو گے تو تم اور تمہارے گھر والے اور جہنم کے درمیان ایک رکاوٹ آ جائے گی اور وہ لوگ جہنم سے اور تم خود جہنم سے بچ جاؤ گے. تو گھر یا گھر کے لوگ جس سے سماج بنتا ہے، بستی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے،
یہ گھر اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ انسان تھک ہار کے گھر میں آتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے۔ انسان بارش سے، دھوپ سے، طوفان سے، زلزلہ سے اور رات کی تاریکی سے، ٹھنڈک سے، گرمی سے آرام پانے کے لیے گھر کا سہارا لیتا ہے۔ گھر بڑی نعمت ہے، اور اس گھر میں سکون ہو، برکت ہو، سعادت ہو، خیر ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گھر بہت وسیع ہو، بڑا ہال ہو، بڑا بنگلہ ہو، ساری سہولتیں ہوں، آشائشیں ہوں، کھانے پینے کے سارے سامان ہو، لیکن گھر میں برکت نہ ہو، گھر کے اندر خیر نہ ہو، گھر کے اندر دینداری نہ ہو، گھر کے اندر اللہ رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو، گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہ کیا جاتا ہو، گھر کے اندر اللہ کی بندگی نہ کی جاتی ہو، قبرستان بنا دیا گیا ہو، تو وہ گھر تباہی کے دہانے پر ہوتا ہے۔ تو جو ایک گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کی ذمہ داری جس کے سر پر ہوتی ہے، تو جیسے اس ذمہ دار کے سر پر یہ ذمہ داری ہے کہ رہائش کا بہتر انتظام کرے، گھر والوں کے لیے خوراک کا انتظام کرے، گھر والوں کے علاج کا انتظام کرے، مالی امور کا انتظام کرے، گھر کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کرے، اسی طریقے سے گھر کے ذمہ دار کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے ہر ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ان ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، 1636 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص سے سوال کرے گا جس کے ذمے کوئی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے ذمے کوئی معاملہ سپرد کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا، تم نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی، ادا کیا، یا تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت برتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ گھر کے اس مرد سے پوچھے گا جو ذمہ دار تھا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیسے تھے، تم نے ان کے لیے کیا پیش کیا، ان کے لیے کیا کیا۔ اسی طریقے سے الادب المفرد جو حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر مسلمان ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنے دین کا، اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرُّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس مرد سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ گھر کا ذمہ دار کسی عورت کو نہ بنائیں، بیوی کو نہ بنائیں، بیٹی کو نہ بنائیں، بہو کو نہ بنائیں، اس سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اسلام نے یہ ذمہ داری سربراہی کی، قیادت کی، سیادت کی عورتوں پر نہیں ڈالی ہے، مردوں پر ڈالی ہے۔ لہٰذا الیکشن میں، سیاست میں، قیادت میں عورتوں کو آنا یہ معاشرے کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورت مرد پر حاکم نہیں ہے۔ آج یہ مغربیت کا کھیل ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مردوں کے صف میں لا کھڑا کیا، اور الیکشن ہو یا حاکمیت ہو، گھر کی ذمہ داری ہو، تعلیم ہو، ادارے ہو، ہر جگہ عورتوں کو آدھا حصہ دے کر عورتوں کی خود مختاری اور عورتوں کے نام پر، آزادی کے نام پر اس طرح کا کھیل کھیلا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ گھر ہو مرد ذمہ دار ہے، بستی ہو مرد ہی ذمہ دار ہوگا، ضلع ہو یا اسٹیٹ ہو یا ملک ہو
تمام مقامات پر مرد ہی کو ذمہ دار ہونا چاہیے، مرد ذمہ دار ہے، اور مرد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کی اپنی ذمہ داری کے بارے میں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری کو صحیح سے نہ نبھانے کی وجہ سے ہمارے گھر میں تباہی ہے، اور گھر میں تباہی آنے کی وجہ سے ہمارا سماج تباہی کے دہانے پر ہے، تباہی کے دہانے پر ہے۔ کل کا واقعہ ہے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو آنکھوں کے سامنے زنا کرتے دیکھا، اس کے دماغ میں بہت بھیانک خیال آیا۔ وہ اس وقت سے اس تلاش میں تھا کہ کب میں اپنی بیٹی کو اس دنیا سے ختم کر دوں۔ چنانچہ موقع پا کر اس نے 2 دن سے وہ کھانا نہیں کھایا تھا، ہندو آدمی تھا، اور موقع پا کر دروازہ لگا کر اس کا سر جسم سے الگ کر دیا، اور اس کا سر لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ رہا تھا۔ راستے میں پولیس سے ملاقات ہوئی۔ کچھ دنوں پہلے یو پی ہی کا واقعہ، ایک مسلم عورت عائشہ نام کی، جہیز کے نام پر اسے پریشان کیا جاتا تھا، بالآخر اکتا کر پریشان ہو کر پانی میں کود کر اس نے جان دے دیا۔ تو یہی حال مسلم سماج کا بھی ہے، گھروں میں تباہی ہے، سماج میں تباہی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، تعجب کا مقام ہے کہ ہماری بستیوں میں اصلاح معاشرہ کی بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں، تعلیم دینے کے لیے بڑے بڑے مدارس، کئی مدرسے ہیں، کئی مساجد ہیں، کئی علماء وہاں موجود ہیں، دعات مبلغین موجود ہیں، تبلیغی جماعت گشت کر رہی ہے 24 گھنٹے، سال اور مہینے اور دن اور ہفتے لگا رہی ہے، لیکن اصلاح کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں پا رہا، برائی تھم نہیں رہی ہے، تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اسی طریقے سے فتنے بپا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے برائیاں عام ہیں۔ وجہ اس کی صرف ایک ہے کہ اصلاحی کمیٹیاں معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر رہی۔ جو شخص اصلاحی کمیٹی میں ذمہ دار ہے، یا جو شخص اسٹیج سے، ممبر سے، یا سماج میں کھڑے ہو کر معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، خود اس کے گھر میں تباہی ہے۔ گھر والوں کے لیے ٹی وی لا کر رکھا ہے، عورتوں کو کھلے عام اجازت دے دیا ہے، بے پردہ گھومو، بازار جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ، کسی سے آنکھ لڑاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ ایسے لوگ سماج کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جو شخص اپنے گھر کی اصلاح نہ کرے وہ سماج کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ چند انسانوں سے مل کر ایک گھر بنتا ہے، ایک فیملی بنتی ہے، پھر ایک فیملی اور چند فیملی سے مل کر ایک بستی بنتی ہے۔ تو بستی کی اصلاح سے پہلے فرد کی اصلاح چاہیے، فرد اپنی اصلاح کرے، وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، گھر کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرتے ہیں اور ہم بڑے بڑے ادارے سماج اور معاشرہ کی اصلاح کے لیے بنا لیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور عام طور سے اپنے یہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی میں جو شخص سربراہ بنا دیا جاتا ہے، ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم سب کی نظر میں اچھا بنے رہیں، تاکہ یہ سربراہی میرے ہاتھ میں رہے، اچھا بننے کی ناٹک کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب کو میں نہیں کہتا ہوں، کچھ لوگ جوائنٹ فیملی میں، جوائنٹ فیملی بڑا خطرناک ہے، اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے، ہندوانہ طریقہ ہے۔ اسلام میں آپ شادی کرتے ہیں، اس دن آپ کا گھر بنتا ہے، اکیلا گھر بنتا ہے، علیحدہ گھر بنتا ہے۔ سعودی عرب میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، شادی کیا، شادی کے دن سے ہی لڑکا اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ گھر ہے، وہ فیملی ہے۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی جو ہندوانہ تصور ہے، کوئی مشکل نہیں، اگر نباہ ہو سکے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے یہاں جو ماحول ہے عذاب ہے، بدتر ماحول ہے۔ گھٹ گھٹ کے لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کوئی اچھا کھانا نہیں کھاتا، کسی کے لیے ایک دوسرے کے لیے پیار محبت نہیں ہوتی، دم گھٹتا رہتا ہے۔ اس جوائنٹ فیملی میں جو ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، اچھا بننے کی ناٹک کرتا ہے، گھر والوں کے نزدیک اچھا بننے کی ناٹک کرتا ہے، سماج کے نزدیک بھی، کہ تاکہ لوگوں کے نزدیک اچھا کہلائے کہ میں فلاں گھر کا ذمہ دار، بڑا اچھا ہے۔ ایسا شخص نہ اپنی بیوی کو برائی سے روکتا ہے، نہ گھر کی عورتوں کو برائی پر منع کرتا ہے، سوچتا ہے اگر ہم منع کرتے ہیں تو ہم نظر سے گر جائیں گے، ہمارا وقار نہیں رہے گا، ہماری عزت نہیں رہے گی۔
ایسا شخص ذمہ داری کے بارے میں جہاں خائن ہے، جہاں مکار ہے، عیار ہے، وہاں دیوس بھی کہا جائے گا۔ دیوس کہتے ہیں وہ شخص، وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کی برائی پر خاموش رہے، چاہے وہ اجازت دے، اس کی مرضی سے، گھر کے ذمہ دار کی مرضی سے عورت برہنہ گھومے، عورت بے حیائی کا کام کرے، بازار جائے اور اجنبی مردوں سے میل ملاقات کرے، اس سے ملے جلے عیاشی کرے، حیوانیت کا کام کرے، اگر یہ بات گھر کے ذمہ دار کو معلوم ہے، خاموش ہے، چاہے اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، معلوم ہے اور وہ خاموش ہے، وہ شخص دیوس کہلائے گا، دیوس ہے وہ۔ تو یہ ذمہ داری، کچھ لوگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، گھر میں دین لانا چاہتے ہیں، دین بتانا چاہتے ہیں، حدیث بتاتے ہیں، پردے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن پھر بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس کا، اس کو ہٹا دو، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بات بات پر ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، یہ ہر بات میں جو ہے لوگوں کو درس دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ انسان اچھا وہ ہے جو سب کو ملا کے رکھے، سب کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے، ہر بات میں ہاں کہے، جھوٹ کو بھی ہاں کہے، سچ کو بھی ہاں کہے، صحیح کو بھی ہاں کہے، غلط کو بھی ہاں کہے، ایسے ہی لوگوں کو سردار بنایا جاتا ہے۔ جوائنٹ فیملی کی بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جوائنٹ فیملی سے اگر الگ ہٹ کر اپنا اپنا گھر بناتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہر بیٹا ترقی کرے گا، ہر بیٹا خوش رہے گا، ہر بیٹا اپنے بچی کی صحیح نگرانی کر سکے گا۔ جوائنٹ فیملی کے بڑے بھیانک نتائج ہیں، دین اسلام آپ وہاں نافذ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ باپ کی وفات کے بعد وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے، جبکہ باپ وفات پا جائے دفن کے فوراً بعد وراثت کی تقسیم ہونی چاہیے، جوائنٹ فیملی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ سالوں سال زمین پڑی ہوئی ہے، جائیداد پڑی ہوئی ہے، کاروبار میں کچھ بھائی، باپ کے کاروبار میں کچھ بھائی کام کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، پھر بعد میں چل کر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، کس کو کتنا ملے گا۔ جوائنٹ فیملی میں ایک بیٹا اپنی محنت سے کمائی کرتا ہے، دوسرے بھائی بھی اس پر حق جتلاتے ہیں، جبکہ اس کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود اپنی ذاتی محنت سے کما رہا ہے اس کی دولت ہوتی ہے، اس کی اپنی پراپرٹی ہوتی ہے۔ پھر جوائنٹ فیملی میں سب سے بڑا مسئلہ دین کا ہوتا ہے، پردے کا ہوتا ہے، عزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عورت محفوظ نہیں رہ پاتی، پردہ نہیں کر پاتی، اس جگہ میں دیور بھی موجود ہوتا ہے۔ عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور موت ہے، دیور عورت کے لیے موت ہے، موت کی جگہ پر عورت رہتی ہے، وہ پردہ کیسے کرے گی؟ وہ تو ہنسی مذاق کرتی ہے دیور سے، اس کو کھانا دیتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کا کپڑا دھلتی ہے، اس کے آس پاس رہتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اور تو اور مالش بھی کرتی ہے، نہ جانے کیا کیا کام اور دیور کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یا ہم کو یا کسی کو معلوم ہو جائے فلاں کے گھر میں اژدہا ہے، سانپ ہے، اس کے گھر میں موت ہے، کوئی شخص چین سے سکون سے وہاں نہیں رہے گا، اور ہم اپنی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں جہاں پر اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ حرام ہے ایسا اس طریقے سے سماج اور سوسائٹی میں رہنا۔ تو بہرکیف گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر گھر والوں کی اصلاح کرے، تب جا کر سماج اور سوسائٹی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو امین بھی ہونا چاہیے، مال میں جو جتنا دیا ہے اس کی حفاظت کرے، سب سے یکساں سلوک کرے، سب کے ساتھ مساوات کرے، سب کے ساتھ عدل کرے، سب کے ساتھ برابری کرے، سب کے ساتھ محبت اور اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آئے، جبکہ جوائنٹ فیملی میں اس کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ شادی کے بعد اپنے بچے کو الگ کر دیں، شادی کے بعد اپنے بچے کو الگ کر دیں۔ میں اس لیے اس کا حامی ہوں اور اس لیے اس بات کی تعلیم دیتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات سے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، سب کے چولہے الگ الگ تھے، سب کے برتن الگ الگ تھے، سب کے گھر الگ الگ تھے، ساری بیویوں کو ایک چولہے پہ نہیں رکھا، سب کو جوائنٹ فیملی کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ یہاں جو نظام ہے سعودی عرب کے اندر، بیٹا شادی کرتا ہے الگ رہتا ہے، بیٹا شادی کرتا ہے الگ رہتا ہے، اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، والدین کے لیے بھی اور دوسرے بھائی بہنوں کے لیے بھی محبت رہتی ہے۔ اور جوائنٹ فیملی میں رہتے سہتے
اور جو ہے ناانصافی دیکھتے، زیادتی دیکھتے دیکھتے جو ہے نفرت آ جاتی ہے، محبت باقی نہیں رہتی۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے ایک کو ٹوکے گا دوسرے کو نہیں، ایک بچے کو کچھ دے گا دوسرے کو نہیں، اپنی بیوی کو اچھا کپڑا دے گا تیسرے کو نہیں، دوسرے کو نہیں، بڑا جھمیلا اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اور وراثت کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، پردے کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، دین کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے، اور کچھ بتانے جاتے ہیں دین کے بارے میں تو سب ناراض اور کہیں گے اس کو ہٹاؤ، یہ سربراہی کے لائق نہیں ہے۔ بہرکیف ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے جو بنیاد ہے اس بنیاد کو مضبوط بنائیں۔ اس بنیاد کون سی ہے؟ گھر کب بنتا ہے، گھر کب تیار ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور اسی وقت مضبوط دیوار رکھیں گھر کی تعمیر کے لیے۔ اور جتنی مضبوط آپ دیوار رکھیں گے آپ کا گھر اتنا مضبوط اور اتنا بہترین ہوگا۔ گھر کب بنتا ہے؟ جب بیٹا شادی کرتا ہے تو اس وقت گھر تیار ہو رہا ہوتا ہے ایک بیٹے کے لیے، میاں بیوی سے مل کر ایک گھر بنتا ہے، پھر بچے آتے ہیں، اس کا اہل خانہ ہوتا ہے وہ، تو یہ گھر بن رہا ہے۔ اب اس گھر کے بنتے وقت آپ کو کرنا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ شادی کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، لوگ شادی کرتے ہیں خاندان کی وجہ سے، لوگ شادی کرتے ہیں دولت کی وجہ سے، اور تم شادی کرو نیک عورت سے دین کی بنیاد پر، اور نیک عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے گھر کی بڑی مضبوط بنیاد۔ اگر اپنے گھر میں ہم نیک بیوی لاتے ہیں یا اپنے بیٹے کے لیے بہو کا انتخاب کرتے ہیں، نیک سیرت دیندار بیوی کا انتخاب کرتے ہیں، بہو کا انتخاب کرتے ہیں، تو پھر اس وقت گھر جنت بن جاتا ہے۔ اسی وقت گھر کی بڑی اچھی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے جب اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے۔ تو جب گھر میں سب سے بہترین دولت آپ لائیں گے آپ کا گھر کتنا سنہرا ہوگا، کتنا بہترین ہوگا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی سعادت میں سے نیک عورت کا ہونا ہے، گھر کی سعادت ہے، برکت ہے، خیر و بھلا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو جب اپنے گھر میں لائیں اچھی بیوی کا انتخاب کریں، بہترین عورت کا انتخاب کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے گھر میں کیسی بہو لاتے ہیں؟ آپ گشت کر رہے تھے جب خلیفہ تھے تو ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی کو کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی نانا عمر فاروق نے منع کیا ہے، آج کے بعد دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا۔ ماں کہتی ابھی عمر دیکھ نہیں رہا ہے، ابھی وہ سو رہا ہوگا، پانی ملا دو اندھیرا ہے۔ بیٹی کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ عمر نے جب یہ بات سنی تو پتہ چل گیا کہ اس گھر میں ایک نیک بیٹی ہے، دیندار عورت ہے، دیندار خوبصورت لڑکی ہے۔ چنانچہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لاتے ہیں شادی کر کے، اپنے بیٹے سے اس لڑکی کی شادی کرتے ہیں۔ کہاں عمر فاروق خلیفۃ المسلمین، کہاں اتنا بڑا مقام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ۔ شادی اپنے بیٹے کی کہاں کر رہے ہیں؟ ایک غریب فیملی میں، ایک وہ عورت جو غریب ہے، جس کے گھر میں انتظام نہیں ہے، جس کے گزر بسر کا ذریعہ دودھ ہے، وہ بھی جو ہے معمولی دودھ جس میں پانی ملایا جا رہا ہے۔ اپنے گھر میں ایسی لڑکی کو لاتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی مرد ذمہ دار اپنے گھر میں ایسے ہی بہو لاتا ہے؟ یا شادی کرنے کے وقت دیکھتا ہے مال کس کے پاس ہے، خوبصورتی کس کے پاس ہے، کون سے گھر میں جو ہے دولت ہے زیادہ ہے، کس کے پاس بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، بہت زیادہ دے سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، دنیا داری دیکھتے ہیں، دین نہیں دیکھتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھر میں تباہی آتی ہے، فساد آتا ہے۔ اس عورت کی وجہ سے بچے بگڑتے ہیں اور گھر کے دوسرے لوگ بگڑتے ہیں، گھر بگڑتا ہے اور پورا سماج بگڑ جاتا ہے۔ تو اپنے گھر میں اچھی عورت کو لائیں۔ جب بہترین اور دیندار نیک عورت کو گھر میں لے آئیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے بار الہ ہمیں نیک اولاد دے، جیسے انبیاء نے دعا کی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک لڑکا دے۔ جب نیک عورت لائیں تو اپنے گھر میں اچھی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے مجھے نیک اولاد دے، اور پھر جب یہ اولاد
پیدا ہو اس کی دینی تربیت کریں، دینی تعلیم دیں۔ جب 7 سال کا ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور 10 سال کا ہو جائے، نماز چھوڑے تو اسے مارو پٹائی کرو۔ یہ ہے گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری، اور یہی حکم جو ہے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیجئے۔ آپ خود پڑھیے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ گھر کا ذمہ دار اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کس کو نماز پڑھنے کی تعلیم دے گا؟ اور اگر گھر کا ذمہ دار نماز پڑھ لیتا ہے، گھر کے دوسرے لوگوں کی فکر نہیں کرتا، تو وہ بھی پکڑا جائے گا، وہ بھی مسئول ہوگا، وہ بھی ذمہ دار ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا رب العالمین مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا، نماز پڑھنے والا بنا۔ انبیاء اللہ سے دعا کرتے ہیں مجھے بھی، میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو گھر کے جو ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دے، نماز کی طرف بلائے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے یہ کہتے ہیں کہ ہم جوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، 20 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے پاس بہت دن سے ہے، اپنے گھر والوں کے پاس نہیں گیا۔ آپ پوچھتے ہیں تم نے اپنے گھر والوں کو کہاں چھوڑا ہے؟ بتایا کہ میں نے اپنے گھر والے کو فلاں جگہ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ قیام کرو، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو اچھی باتوں کی تعلیم دو، اور سنو جب تم نماز پڑھنا سلو کما رأیتمونی اصلی، جب تم نماز پڑھنا میری طرح نماز پڑھنا، جیسے تم نے مجھے میرے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ تم جب جانا تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم جو لوگ ہو تمہارے کنبے قبیلے والے ہیں ان میں سے ایک آدمی اذان دے دے اور تم میں جو بڑا آدمی ہے وہ امامت کرائے۔ یہ ہے گھر والوں کی ذمہ داری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو بتا رہے ہیں۔ تو جو شخص گھر کا ذمہ دار ہے تو اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ دین کی طرف بلائے، وہ نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی جس گھر میں تلاوت ہے، ذکر ہے، وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہے وہ گھر مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، شیطان آ گیا، جنات آ گیا، بھوت آ گیا، ہم اپنے گھر میں برائی لاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں گندی تصویر رکھتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں، اپنے گھر میں اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں۔ شیطان نہیں آئے گا تو کون آئے گا؟ فرشتے آئیں گے۔ فرشتے کیسے آئیں گے؟ ہم نے فرشتوں کو آنے کی دعوت ہی نہیں دی، فرشتوں کو آنے والا کام ہی نہیں کیا۔ ہم نے گھر میں جتنا کام کیا وہ شیطان کو ہم دعوت دے رہے، شیطانی کام کیا، لہذا ہمارے گھر میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ کبھی پیسہ گم ہوا، کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، کبھی کسی کی وفات ہو رہی ہے، کبھی کسی پر جنات سوار ہو رہا ہے، کبھی گھر سے کچھ گرتا ہے، کبھی گھر میں تباہی آ رہی ہے۔ اب گھر کے لوگ پریشان، چلو بابا کے پاس، چلو درگاہ، فلاں جگہ فلاں جگہ۔ گھر میں آپ تلاوت کریں، ذکر کریں، وہ گھر زندہ رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کو قبرستان بنانے سے مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھا کرو۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھروں میں ایک مصلی ہونا چاہیے۔ عرب کی سرزمین پر اگر آپ کسی سعودی کے گھر میں گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا ان کے گھروں میں ایک مصلی ہوتا ہے، چھوٹا سا مصلی۔ وہ لوگ وتر کی نماز، اسی طریقے سے سنت نماز، اسی طریقے سے نفل نماز، تہجد کی نمازیں گھر میں پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مرد بھی سنن، نوافل، قیام اللیل نمازیں ادا کرتا رہے، اور عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی ہی۔ جس طریقے سے گھر میں نماز پڑھ کے ہم جو ہے گھر کو آباد کریں، نماز چھوڑ کر کے گھر کو قبرستان نہیں بنائیں۔ اگر ہم قبرستان بنا دیتے ہیں تو وہاں جنات کا بسیرا ہوگا، وہاں پریشانی آئے گی اور وہاں آفت آتی رہے گی۔ اسی طریقے سے گھر کے ذمہ دار کا یہ بھی رویہ ہونا چاہیے اور یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، گھر والوں کو عقیدے کی، صحیح دین کی اور صحیح بات کی تعلیم دیتا رہے، اسلامی تعلیم دے، اسلامی تربیت کرے، اسلامی
ماحول دے اور وہاں پر خود بھی اسلامی تعلیمات پر چلے تاکہ اس کو دیکھ کر وہاں پر بھی گھر میں بھی اسلامی ماحول بنتا رہے۔ اسی طریقے سے گھر میں جو برائی کے آلات ہیں، چاہے کیرم بورڈ ہو، چاہے جوا کی شکل میں ہو، چاہے ٹی وی ہو، چاہے لہو و لعب کے سامان ہو، چاہے کتا ہو، چاہے اسی طریقے سے گندی تصویریں ہوں، جن چیزوں سے گھر کی برکت ختم ہوتی ہے ان چیزوں کو گھر سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دے، گھر میں رہتے ہوئے پردے کا حکم دے، گھر سے باہر جاتے ہوئے اس کی نگرانی بھی کرے اور پردے کا بھی حکم دے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر میں معروف کی دعوت دے، گھر والوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دے اور بری باتوں سے روکے، اور اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو کسی کا خوف اور خطرہ محسوس نہ کرے بلکہ ٹوکے اور سختی کے ساتھ ایکشن لے اور اس کو روکنے کی اور ہاتھ سے اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ گھر والوں کو اس بات کا حکم دے جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور گھر والوں کو ان تمام باتوں سے روکے جن باتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور تمام انسانیت کو منع کیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے 2493 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی حدود کو قائم کرتا ہے اور جو شخص اللہ کی حدود کو قائم نہیں کرتا، پامال کرتا ہے، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی ہے اور کشتی پر سوار لوگوں کے درمیان قرعہ اندازی کی جاتی ہے کہ کون اوپر بیٹھے گا کون نیچے بیٹھے گا۔ قرعہ اندازی میں نام نکالا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا نام اوپر بیٹھنے کے لیے، کچھ لوگوں کا نام نیچے بیٹھنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ نیچے کشتی میں نیچے بیٹھنے والوں میں ہوتے ہیں وہ لوگ پانی لینے کے لیے اوپر کا سفر کرتے ہیں، اوپر والوں کے پاس جاتے ہیں، تو ایسے چڑھنے میں اوپر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، سوچتے ہیں ہم اوپر والوں کے پاس کیوں جائیں، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، انہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے پانی لینے میں، ایسا کرتے ہیں نیچے کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، نیچے ہی سے جو ہے سمندر سے ہم پانی لے لیتے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والا آدمی یہ غلطی کرتے ہوئے برداشت کر لے، نیچے والے کو غلطی کرنے دے، منمانی کرنے دے، اس سے کیا ہوگا؟ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اور اگر اوپر والا آدمی غلطی کرنے والے آدمی کو روکے منع کرے تو اس سے جو ہے خود بھی بچے گا اور نیچے والا بھی بچے گا۔ یہی مثال گھر والوں کی ہے، اگر گھر والے گھر میں برائی کرنے والے کو روک لے تو گھر جو ہے سنہرا ہو جائے گا، بہترین بن جائے گا، اچھی باتوں کی دعوت دیتا رہے، اور اگر گھر کا ذمہ دار گھر والوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے رہے، خاموش رہے، بلکہ اس کی اجازت دے دے، اس پر راضی رہے، تو وہ گھر تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ اس سے نہ انسان کی اصلاح ہوگی، نہ گھر کی اصلاح ہوگی، اور معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں نیک اور بہترین ذمہ دار بننے کی توفیق دے، ہمیں عادل اور انصاف کرنے والا ذمہ دار بننے کی توفیق دے، بار الہ ہمیں اس بات کی توفیق دے ہم گھروں میں دین اسلام کو نافذ کر سکیں، چاہے آپ کے لوگ مخالف کیوں نہ ہو، سماج والے، گھر والے، بہن بھائی، ماں باپ آپ کے مخالف کیوں نہ ہو جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں، لیکن دین کے سہارے اگر جیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا بنے گا، آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمیں بھی نماز قائم کرنے والا، ہمارے گھر والوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں نماز قائم کرتے رہیں، دین پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔